کے بعد ابو بردہ کا ایک اثر ہم نے پڑھا جو کہ انہوں نے روایت کیا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ اثر ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہم نے پڑھا کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتے پھر واپس تشریف لایا کرتے تو اپنی والدہ کے ساتھ دعا اور سلام کا وہ جو سلسلہ تھا وہ کس قدر جذباتی انداز میں ہوا کرتا تھا۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں نمبر 13 کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور یہ حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، يعني عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور یہ کہ اس کی آمد کا جو مقصد تھا وہ اس نے بیان کیا، یعنی ہجرت کا موقع تھا، ہجرت کے دن چل رہے تھے، نبوت کے 13ویں سال جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تھا، اور پھر اس حکم کی تعمیل میں رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام مسلمان بھی مکہ سے ہجرت کر گئے تھے مدینہ کی جانب، تو ان دنوں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور یوں کہنے لگا کہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں ہجرت کی خاطر، یعنی ہجرت کی غرض سے وہ آیا تھا، یہ خلاصہ کلام ہوا۔ لیکن کیفیت یہ تھی کہ اس نے یہ بات بتائی کہ میں جو آیا ہوں ہجرت کی خاطر تو اس وجہ سے میرے ماں باپ رو رہے ہیں، انہیں روتا چھوڑ کر آیا ہوں کہ روتا ہوا انہیں چھوڑ کر میں چلتا بنوں، ہجرت کر جاؤں۔ یہ کیفیت اس نے بیان کی، اور یہ کیفیت سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، اور جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے اب جاؤ اور اسی طرح اب انہیں وہاں جا کر تم ہنساؤ، خوش کرو انہیں کہ روتا ہوا چھوڑ کر چلے آئے۔ اگر والدین غم زدہ ہیں، پریشان ہیں اور بیٹے کی جدائی پر رو رہے ہیں تو بیٹے کو انہیں چھوڑ کر یوں چلتے بننا یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ جاؤ پہلے انہیں خوش کرو، انہیں راضی کرو اور ان سے اجازت حاصل کرو۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو اس عنوان کے تحت ذکر فرمایا ہے تو ربط یہی ہوا کہ باب کا عنوان ہے جزاء الوالدین، یعنی والدین کے احسانات کا بدلہ چکانا اور کس طرح چکانا، اور یہاں کیفیت یہ ہے اس حدیث میں کہ وہ شخص یہ بیان کر رہا ہے کہ میں والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں واپس جا کر ہنساؤ، خوش کرو۔ تو ربط یہ ہوا کہ والدین کی ہمیشہ یہی کوشش ہوا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو خوش دیکھیں، اور اگر کبھی بچہ رو رہا ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، تو والدین مکمل کوشش کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے جیسے بھی بن پڑے کہ بچے کو خوش دیکھ سکیں، اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، کہ ہمیشہ ان کی یہی دلی تمنا ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بس زندگی بھر
ہنستا مسکراتا ہی دیکھا کریں کہ وہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، دل شاد رہیں، اور کبھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اداس ہوں، غمگین ہوں یا بیٹھ کر روتے رہیں۔ تو جب والدین یوں کرتے رہے زندگی بھر تمہارے لیے، یعنی یہ شخص کہ جب تم اداس ہوا کرتے تھے، رو رہے ہوتے تھے، تو وہ تمہیں خوش کرنے کی فکر میں لگ جایا کرتے تھے، لہذا تم بھی ان کے اس احسان کا بدلہ یوں چکاؤ کہ تمہاری وجہ سے وہ رو رہے ہیں، تو واپس جاؤ اور انہیں خوش کرو، انہیں ہنساؤ کہ جس طرح وہ تمہیں خوش کیا کرتے تھے تم بھی جاؤ اور انہیں خوش کرو۔ تو یہ بدلہ ہے گویا ان کے احسانات کا۔ تو اس وجہ سے اس عنوان کے تحت اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں درج فرمایا۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین آگے ہے نمبر 14، اور اس سے قبل ہم نے نمبر 13 پر جو حدیث پڑھی اور اس سے بھی پہلے نمبر 12 پہ جو اثر تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ جب گھر سے نکلتے پھر واپس تشریف لاتے تو والدہ کے ساتھ دعا اور سلام، کس طرح ان کی یہ دعا اور سلام کا ان کا یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ نمبر 12 میں ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد کسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نمبر 14 میں پھر اسی چیز کو لوٹایا ہے، اور لوٹانے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو الفاظ میں اور اسی طرح سند میں، یعنی جو راوی ہیں، راویوں کا جو سلسلہ ہے جسے سند کہا جاتا ہے، تو اس میں ان دونوں میں کچھ فرق ہے، اختلاف ہے کہ وہاں جو راوی تھے اور یہاں جو راوی ہیں وہ کچھ جدا جدا ہیں، سبھی نہیں، کچھ جدا ہیں، اور الفاظ میں بھی معمولی سا فرق ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کا بھی معنی اور مفہوم اور اس کا بھی پیغام اور اس کا بھی مطلب وہی ہے جو کہ وہاں تھا۔ لہذا ہم اسے لوٹانے کی بجائے اسی اشارے پر ہی اکتفا کریں گے تاکہ نمبر وار یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ درست رہے۔ اور اس کے بعد یہ آگے باب نمبر 7 جس کا عنوان ہے باب عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ عقوق کے معنی نافرمانی، یعنی عربی میں ایک تو لفظ ہے جو کہ اردو میں بھی مستعمل ہے بکثرت، حقوق، ہم کہتے ہیں کہ حقوق، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ حقوق نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ عین کے ساتھ ہے، وہ ہا کے ساتھ ہے، ہا حقوق جو کہ حق کی جمع ہے، اور یہ عین کے ساتھ ہے عقوق الوالدین۔ عقوق کے معنی ہے نافرمانی کرنا، تو عقوق الوالدین کے معنی یہ ہو گئے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ کتنی بری بات ہے، اور اس کے کس قدر برے اور خطرناک اور تباہ کن قسم کے نتائج و ثمرات یا اثرات ظاہر ہوا کرتے ہیں انسان کے لیے، اولاد کے لیے، کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور ان کی نافرمانی کیا کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی بدنصیبی، کتنی بڑی بدبختی کی یہ بات ہے کہ دنیا میں بھی وہ در بدر ہوگا، ذلیل اور رسوا ہو کر ہی رہے گا، خواہ اس کے پاس عزت کے اور کامیابی کے اور ترقیوں کے تمام تر سامان موجود ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں، لیکن ذلیل و رسوا ہو کر ہی رہے گا دنیا میں بھی اور اس کے بعد آخرت میں بھی۔ یہی قانون قدرت ہے، یہی اللہ کا قانون ہے جو کہ اٹل ہے اور جسے کبھی کوئی کسی صورت بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ اٹل ہے۔ تو یہاں اس باب کے تحت فرماتے ہیں امام بخاری
رحمہ اللہ، یہ حدیث جس کا نمبر ہے 15، یعنی باب کا نمبر ہے 7 اور حدیث کا نمبر ہے 15۔ تو فرمایا کہ عن عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا الا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت۔ یعنی یہ صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، ابو بکرہ یا ابی بکرہ، یہ صحابی ہیں، اور یہ ان کی کنیت ہے۔ دراصل ان کا نام ہے نفیع ابن الحارث البصری، یہ ان کا نام ہے، لیکن کنیت ہے ابو بکرہ۔ یہ وہ ابو بکر نہیں جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ابو بکرہ۔ تو ان سے روایت کرتے ہوئے ان کا بیٹا عبد الرحمن یوں روایت کی ہے، عبد الرحمن نے اپنے والد ابو بکرہ سے، کہ انہوں نے یوں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ 3 بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جملہ 3 بار دہرایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، اور پھر تیسری بار الا انبئکم باکبر الکبائر، یعنی خوب تاکہ تاکید ہو جائے، ہر کوئی خوب اچھی طرح متوجہ ہو جائے اور سن لے اس قیمتی ترین بات کو۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہی جملہ دہرایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں یا کون کون سے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے اے اللہ کے رسول۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑھ کر پہلے نمبر پر سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس چیز کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، جبکہ اس کے سوا، یعنی شرک کے سوا، جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کے سوا ہر گناہ قابل معافی ہے، اللہ اگر چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، بدترین گناہ، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہے، پھر توبہ کیے بغیر اسی کیفیت میں اس کی موت بھی واقع ہو گئی تو اب یہ گناہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، نہ صرف یہ کہ گناہ عظیم بلکہ یہ ظلم عظیم بھی ہے کہ انسان جو شرک کیا کرتا ہے وہ خود اپنے آپ پر، اپنی جان پر بہت ہی بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، جہاں تذکرہ ہوا تھا اس سے قبل
کہ جو اچھے کام ہیں، اعمال صالحہ، اچھے کام، بڑی بڑی نیکیاں، تو ان میں سر فہرست یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کہ اسی کتاب میں ہم نے سب سے پہلا جو باب پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ جو سب سے اچھے اعمال ہیں، سب سے بہترین اعمال ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور نہ صرف یہ کہ یہ کتاب، بلکہ جب بھی جس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر موقع پر یہی جواب ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت یہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ تو جہاں نیکیوں کے بیان میں اور اعمال صالحہ کے بیان میں ایک اللہ کی عبادت یہ سب سے بہترین عمل تھا، تو اسی طرح اس کے بالکل برعکس جب بڑے گناہ کی بات آئے گی تو اسی کے مقابلے میں، اسی کے برعکس اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمائیں کہ وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کہ جس طرح وہاں جب تذکرہ تھا کہ سب سے اچھے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو اعمال ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت، تو اس کے مقابلے میں یہاں اس کے برعکس اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور وہاں بہترین اعمال میں اللہ کی عبادت کے بعد نمبر دو جو سب سے بہترین عمل تھا وہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اسی طرح یہاں جب گناہ کی بات ہوگی تو اللہ کے ساتھ شرک یہ نمبر ایک، اور اس کے بعد نمبر دو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور یہاں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ جو ذکر فرمائے وہ تین ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ آج کی اس نشست میں ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ نشست کے موقع پر اس حدیث کو مکمل کیا جائے گا اور اس بڑے تیسرے گناہ کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔